بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں, یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر کچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. اب یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ سب کو خوش, اس کو بھی خوش, اس کو بھی, اس کو بھی, اس کو بھی. اس کو سپورٹنگ مسند احمد میں دو طرق موجود ہیں جس کے بعد بالکل یہ حدیث واضح ہو جائے گی. ایک طریق کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اسی حدیث میں کہ منافق بکری کی مثال ہے, کبھی ایک ریوڑ کی طرف آتی ہے کبھی دوسری کی طرف, اور اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں نے اس ریوڑ کے ساتھ چلنا ہے یا اس ریوڑ کے ساتھ. اس میں بکرے کو تلاش کرنا, بکری کو اور بکرے والی تو بات ہی کوئی نہیں. مفتی سمر عباس نے تو دو ریوڑوں کا ذکر نہیں کیا, اس نے کہا کہ بکری اپنے ریوڑ میں ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, چسکا لیتی تو مستفار تو باری کچھ اس نے کیا, اور اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ شاید اس حدیث کو وہ پیش کرنے کی کوشش نہ کریں, تو میں پہلے ہی ان کا مکو اٹھا دوں کہ یہ حدیث تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس میں تو دو ریوڑوں کا ذکر ہے اور بکری کے جانے کا ذکر ہے, بکرے کا کوئی ذکر نہیں, چسکے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تم نے تو کہا کہ بکری اپنے ریوڑ کے ہر بکرے کے ساتھ چسکے کرتی ہے اور نبی اسلام کی طرف منسوب کیا اس جھوٹ کو. نعوذ باللہ من ذالک. پکی 295 سی ہے اور 295 اے بھی, تو انہیں مذہب بھی, ہمارے دل بھی دکھے. اور دوسرے طریق میں مسند احمد کیا آتا ہے, نبی اسلام نے بالکل کھول کر بیان کر دیا کہ یہ بکری جو ادھر ادھر جاتی ہے وہ کون سا نفع اٹھا رہی ہوتی ہے. مسند احمد کے الفاظ ہے کہ منافق اس بکری کی مانند ہے جو ایک ریوڑ کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے جب اسے سینگ پڑتے ہیں تو پھر دوسرے ریوڑ کے پاس, پھر وہاں سے سینگ پڑتے ہیں تو پھر اس والے ریوڑ کے پاس, یعنی وہ دونوں ریوڑوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے بکری, فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں نے کس سسٹم کا حصہ بننا ہے. منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے. قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ ذکر ہے, سورۃ البقرہ کا مضمون, سورہ النساء کا, تو میں نے آپ کو آیت بتا دی, مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, درمیان میں ہی وہ سرگردہ رہتا ہے, فیصلہ ہی نہیں کر پاتا, ظاہر کمزور ایمان والا ہوتا ہے. تو یہ وہ حدیث تھی مسند احمد سے, میں نے دو طریق بیان کر کے نبی اسلام کی تشریح بھی بیان کر دی. بہرحال اس حدیث کے ساتھ مفتی سمر عباس ستاری کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس نے تو دو ریوڑوں کی بات ہی نہیں کی, اس نے تو کہا وہ اپنے ریوڑ میں ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اور چسکے, اور وہ اصل میں مولوی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے نہ کوئی اس قسم کی بات لا کے نہ ڈال ہی دیتا ہے, کیونکہ اس کا اپنا چسکا نہیں پورا ہوتا. حقیقت بات ہے. اس کے بڑے نے بھی یہ کیا, یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے بھی یہ حرکت کی ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی قبروں میں زندہ ہیں, اولیاء بھی زندہ ہیں, شہید بھی زندہ ہیں, پھر فرق کیسے کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے ایک چیز ٹھوک دی. پھر اس نے کہا حتیٰ کہ میرے آقا و مولا زرقانی فرماتے ہیں, امام زرقانی کا ذکر کیا, آقا و مولا یعنی اس نے وہ تعریف کی کہ میرے وڈے پہلے ہی مسئلہ سمجھا گئے نے. عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ نبی کی بیویاں بھی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. یہ کسی آیت حدیث میں نہیں لکھا ہوا تھا, خود سے بنا کے اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا.